تو تم خود بھی محفوظ رہو گی اور تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، تم یسوع مسیح کی بات کر رہے ہو؟ میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم جس کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے کام کیا آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی ایک کو پکارو، وہ تمہیں ان دو چار شرپسندوں نجومیوں سے نہیں پوری دنیا بھر کے ستم گروں سے نجات دے دے گا۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس عیسائی عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیہ کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی تو وہ دہشت زدہ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھا تو فرمایا، تم میری مہمان ہو اس لیے تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے دوں گا۔ جادوگروں کے چیلے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا اور قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نجومیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسے میں نے روک لیا تھا، تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ نجومیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد نجومیوں کی دوسری ٹولی آئی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ الغرض گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں نجومیوں کا گرو اپنے چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا۔ گرو نے غضبناک ہو کر اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو نے انتہائی غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے چیلوں کو قید کر سکے؟ اور پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا، کفر کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، برائی کی تمام طاقتوں کو پکارتا رہا مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جلال لہجے میں فرمایا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا، اگر آئندہ تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا اور پھر اپنے چیلوں کو لے کر ان کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جگہ پر اقامت گزین ہو گئے اور پورا قصبہ ان کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجتاً سینکڑوں عیسائی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس دن میں آپ کی پہلی روحانی کرامت تھی۔ اس واقعے کی شہرت ہوئی تو گرد و پیش کے ضرورت مند سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ محتاجوں کے لیے دعا کرتے، اللہ ان کی معذوری کو دور کر دیتا، بیمار شفا یاب ہوتے اور پریشان حال لوگوں کو آسودگی حاصل ہو جاتی۔